بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ ساتھ صاحب نے پڑھا ہے۔ یہ جس طرح باقی آیات سراغ ہیں، راز ہیں، اسرار ہیں انسانی شان کے یا انسانی عظمتوں کے یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان ہی یہ ٹوٹل نسل آدم کو جو ہے یہ آیت پاک سرفراز کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بنیاد پہ ساری انسانیت میں صلح ہو سکتی ہے، کیونکہ آدم کو مخاطب کیا گیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، میں نے ساری انسان آدم کی اولاد کو شرف عزت بخشی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اس شرف سے محروم ہو کے پھر اللہ نے تو اس کو محروم نہیں کیا ہوا، وہ حالات و واقعات ماحول کی وجہ سے یا فرقہ پرستی کی وجہ سے یا یعنی پرانے دین پہ چمٹے رہنے سے اور اللہ کی قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے، یعنی جیسے عیسائی اور یہودی پیچھے رہ گئے، تو وہ یعنی آدم کی اولاد سے تو نہیں نکالے گئے۔ اگر سچی بات ہے وہ اسلام کو فراغ دلی سے سنے تو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم، میں نے سارے آدم کو عزت و شرف بخشا ہوا ہے۔ لہذا یہ سلامتی کا پیغام کل آدم کی اولاد کے لیے ہے۔ جو کل آدم کی سلامتی چاہ رہا ہے وہ دین جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا۔ جو دین گارنٹی کر رہا ہے کہ اے آدم، اور کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا کلام ہونے کی زبردست دلیل ہے کہ اور کون ہے، کس کو مجال ہے سارے آدم کو کہے کہ میں نے شرف بخشا ہوا ہے؟ جس کا ہے صرف وہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ حقیقت حال اگر چوری کی ہوئی ہو تو کہیں نہ کہیں تو پکڑ چل جاتا ہے، مگر وہ خالق و مالک کا چونکہ حقیقی کلام ہے، وہ صحیح اللہ ہی کا کلام ہے، لہذا اللہ نے اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا ہے بنی آدم، میں نے تجھے بڑی شرف و عزت بخشی ہوئی۔ یہ یعنی چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں سے لے کے کل انسانیت کے لیے صلح کا پیغام ہو سکتا۔ جہاں یہ احترام آدمیت انفرادی طور پہ ہمیں بخش رہا ہے، ان لوگوں جس کو اللہ نے شرف عزت بخشا ہوا ہے اس کی بےزتی نہ کر بیٹھے۔ انفرادی طور پہ ہمارے اپنے ارد گرد میں، گھروں میں، محلے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، امت میں کم از کم جو یہ ہے کہ یار جس کو اللہ عزت بخشے اس کی شان میں میں گستاخی کر کے کہیں اللہ کے جرم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ وہاں اگر عالمی سطح پہ فراغ دلی سے قرآن پاک کو سنا جائے، قرآن پاک کو فراغ دلی سے پڑھا جائے اور اس کے اثرات اس کو کوئی سمجھانے والا فراغ دل وجود ہو، مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے جو سمجھانے والے ہیں نا وہ ابن آدم کو مخاطب ہی نہیں کرتے، وہ صرف اسلام میں زیادہ سے زیادہ اسلام، اس کے آگے پھر اپنے فرقوں کو ایڈریس کریں۔ کتنا تنگ نظری ہے، کتنا اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ پاک کے آدم کو شرف بخش رہا ہے، آدم کی اولاد کو، اور ہم صرف کہہ رہے ہیں
کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی شیعہ، کوئی کس پہ آگے گریں گے؟ تو اللہ پاک جو ہے کیا اس بات کو مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ کل عالم اسلام، کل عالم دنیا کے لیے، اور آپ حیران ہوں اگر صحیح تشریح کرتا ہے نا تو ایمان سے فقیر بندہ کرتا ہے۔ وہ حضرت بہت بڑے سندھی شاعر ہیں جو علامہ اقبال سندھی کہتے ہیں، ان میں حضرت کیا شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ ماتے ہاں سائیں سدائیں رکھی سندھ سکار، دوست مٹھا دلدار، عالم سبھی آباد ہے، کل عالم کو خوش رکھے، کل عالم کو خوش رکھے۔ دیکھو یعنی اپنے سندھ سے شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یا اللہ سارے جہاں کو تو خوشیاں بانٹ، کیونکہ وہ اسرار سے واقف ہے کہ جو جہاں بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب ہے، کچھ ہے، لہذا اس کے احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اس کو یہ اسرار بخش دیا جائے، اس کو یہ اسرار سمجھا دیا جائے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہ، اور اللہ کی آخری کتاب کو دیکھ تو صحیح پڑھ کے وہ تجھے مخاطب ہو کے تجھے تو شرف بخش رہا ہے، تجھے بخش رہا ہے۔ یہ مجھے امریکی آئے کمپنی میں انہوں نے میرے ساتھ سوال کیا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ لوگ جو اس کو کام کہتے ہیں باجو اور قتل قرار دے دیتے ہیں۔ میں کیا آپ اسلام کو سمجھو تو صحیح، اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی الگ سے مذہب نہیں آیا، اسلام شروع ہوا ہے آدم سے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا، یہ حضرت محمد رسول اللہ پہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ چین ہے، وہ سارے انبیاء، ہم کیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قائل نہیں ہوں؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہر روز ایک تسبیح درود پاک پڑھتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہر روز ایک درود پاک کی تسبیح پڑھتا ہوں، میں تو ماننے والا ہوں اس کا۔ یہ کیا اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چین ہے؟ اور وہ اگر ہمارے پیغمبر ان میں سے نہ ہوتے تو وہ کبھی ان کا قرار کرواتے؟ یا اسلام الگ سے ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ قرار میں وہ جو پہلے سارے رسول آئے ہیں، پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں سب پہ مان لاؤ، سب کو برحق مانو۔ میں نے انہیں کہا دیکھو صحیح ہمارا عقیدہ تو دیکھو، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان رہے ہیں، آپ انکار کر کے پیچھے رہ گئے ہیں، ڈیویٹ کر گئے ہیں۔ بتاؤ اس مکمل نظام سے جو پھر جائے اس کو قتل نہیں کر دینا چاہیے؟ جو یعنی ایک تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور پہنچا ہوا ہو کے وہ پھر جاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے یہ پہنچ گیا آخر پہ میری نعمت سے پھر گیا، اس کو قتل کر دو تاکہ یہ اوروں کے لیے اور نہ مثال بن جائے۔ یہ ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے اللہ پاک کے ختمی احکام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں آپ ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے بتا رہے ہیں۔ میں کہا ہے ہی ایسے، آپ نے سمجھا ہوا ڈیفرنٹ ہے، میں ڈیفرنٹ نہیں ہوں، آپ نے ڈیفرنٹ سمجھا۔ سارے باقی جو میرے ساتھی تھے وہ بڑے پریشان کہ اس کا کیا جواب دے، جب وہ کہتے ہیں یہ دس از ٹوٹلی ڈیفرنٹ، آپ تو مطلب بالکل الگ۔ میں کہا یہ ہے آپ ڈیفرنٹ سوچ رہے ہیں، حقائق یہی ہے کہ ہم ان سب پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، آپ صرف انکار کر رہے ہیں جو آخر پہ مکمل کر رہے ہیں اس ضابطۂ حیات کو جو اللہ نے آدم سے شروع کیا تھا، اس کی تکمیل رسالت باب سے۔ یہ تو ایک ہے کہ عالمی سطح پہ انڈیویجولی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑا اسرار ہے کہ اللہ پاک نے تو مجھے شرف بخشا، اللہ پاک نے مجھے عزت والا بنایا ہوا، میں اگر خود بےعزتی والا کام کروں تو کیا میں اپنی شان بڑھا رہا ہوں کہ شان گھٹا رہا ہوں؟ دیکھو نا
اللہ پاک کہتا ہوں میں نے تجھے شرف بخشا، اور انہوں نے بتایا کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا کہ نہیں کروایا، اپنی روح رکھی، اپنا محبوب کہا، خود ہمارے سردار پہ درود پڑھ رہا۔ یعنی دیکھو تو صحیح شان آدم کی شان دیکھو کہ مال کے کل ہو کے، خال کے کل ہو کے، ہر شان جس کے اپنی ہے، وہ اتنی شانوں والا اس نے پتہ نہیں کیا بنایا جس پہ فرشتوں کو لے کے درود پڑھ رہا۔ حقیقت جانو، یہ جو آقا دو عالم وسلم کی شان میں بے سمجھی سے بات کر بیٹھتے ہیں، یہ نہ کہو وہ نہ کہو، میں کہتا ہوں تم تو کہو ہی کچھ نہ آپ کے خلاف۔ وہ جس پہ اللہ درود پڑھے اس کی شان میں تم سے کوئی گستاخی ہو گئی، تم تو اللہ کی بارگاہ میں رتے جاؤ گے۔ جس پہ رب ہو کے، کائنات کا مالک ہو کے، ہر نعمتوں کا خالق و مالک ہو کے، وہ کہ میں اور میرے فرشتے اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور تم بھی پڑھو۔ جنہیں حکم دیا جا رہا کہ تم درود پڑھو، وہ نقص نکالنے بیٹھ کے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لے سکیں گے؟ لے سکیں گے کچھ؟ تمہیں تو ڈیوٹی نہیں لائی، اللہ نے تو ڈیوٹی لائی ہو، میں اور میرے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی درود پڑھو۔ تمہیں تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ تم آقا دو عالم وسلم کی شان میں کوئی اور چیزیں ڈھونڈتے پھرنا، یہ شان کا کوئی، تم تو شان جس کو اللہ شان بخشے اور اللہ نے سب سے بلند شان بخشی ہو، وہ اس کے پکاری ہو کے، اس سے لینے والے ہو کے، اس کی شان کے اندازے کریں، اس سے بڑھ کے پاگل پن اور کیا ہو سکتا رہی ہو ایک کسی سے، اور اسی پہ الزام کرا جا رہا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے وہ